لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات آپ سبھی حضرات کی خدمت میں ماہ رجب کی تمام خوشیاں بالخصوص 13 رجب کی خوشی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے اپنے وقت کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک صلوات پر محمد والے. مختصر وقت میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ اپنی بات کو تمام کرنے کی کوشش کروں گا. البتہ اپنی گفتگو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں ہم نے ہر شے کو امام مبین میں یکجا کر دیا ہے. اب عزیزان محترم ہر شے وکل شیئن جو ہر شے کا کہا ہے اس میں جہاں علم آتا ہے وہیں تمام چیزیں آتی ہیں, تمام خوبیاں اور تمام کمالات آتے ہیں. اب عزیزان محترم اللہ نے جب اس دنیا کو سجایا اور کائنات کو بنایا انسانوں کو بھیجا تو انسانوں میں 2 طبقہ رکھا, ایک خواص کا رکھا ایک عوام کا رکھا. عوام کا جو رکھا ان کے لیے پروردگار عالم نے کہا کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, یعنی جب تم دنیا میں آئے تو اس طرح سے آئے کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. لیکن خواص کو رکھا تو ان کی الگ صفت رکھی. ان کے لیے قرآن مجید میں آیت رکھی کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. تو سوال یہ ہے کہ عوام کے علاوہ خواص کیوں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عوام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ سیکھیں, خواص کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ سکھائیں. عوام کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلیں, خواص کو اس لیے بھیجا تاکہ وہ ہدایت کا راستہ بتائیں. عزیزان محترم اسی لیے جو امام ہوتا ہے امام کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر ایک سے آگے رہنے والا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ جس طریقے سے تمام انسان کو لا تعلمون شیئا کا مصداق بنا کے بھیجا تھا ویسے ہی امام معصوم اور انبیاء کرام کو بھی بھیج دیتا. کیا مشکل تھی؟ لیکن عزیزان محترم مشکل یہ تھی کہ اگر دنیا میں آ کے علم حاصل کرتا تو پھر ہر ایک کے مقابل میں اپنی امامت کو ثابت کر لیتا, مگر جس سے اس نے سیکھا تھا اس کے سامنے جا کے نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں تمہارا امام ہوں, میں تمہارا قائد ہوں, میں تمہارا رہنما ہوں. اس لیے کہ اگر وہ جا کے کہتا تو سامنے والا ہر ایک قبول کر لیتا, مگر جس نے سکھایا ہے وہ قبول نہ کرتا کہ میں نے ہی تم کو سکھایا, میں نے ہی تم کو پڑھایا, آج جو کچھ تمہارے اندر صلاحیت ہے وہ میری دی ہوئی ہے, تم مجھے کے آگے کہہ رہے ہو کہ میں تمہارا امام ہوں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جن کو ہادی اور رہنما بنایا اور ہدایت دینے کے لیے بھیجا وہ کسی بھی مرحلے میں کسی دوسرے کا محتاج نہیں بنایا, بلکہ یہ امام ہو یا نبی ہو جہاں بھی رہے ہر ایک سے آگے رہے, کسی سے پیچھے نہ رہے. ایک صلوات در محمد والے. لہذا جب عوام الناس یعنی انسانوں کا طبقہ دنیا میں آیا تو لا تعلمون شیئا کا مصداق بن کے آیا, یعنی اتنا محتاج تھا کہ اپنے چہرے پہ مکھی تک نہیں ہٹا سکتا تھا, اس کو اپنا وجود کا علم نہیں تھا. لیکن جب خواص کو بھیجا تو خانہ کعبہ سے جب آگوش رسالت میں آیا تو آنے کے بعد 3 دن کی عمر میں رسالت مآب سے کلام کر کے بتلایا کہ میں عوام الناس میں سے نہیں ہوں بلکہ خواص بن کے آیا ہوں, اور اجازت لے کے توریت کی تلاوت, زبور کی تلاوت, انجیل کی تلاوت اور قرآن کی تلاوت کی, اور اس انداز میں کی کہ اللہ کے رسول کو کہنا پڑا کہ اے علی آسمانی صحیفوں کی تلاوت ایسے کی ہے کہ ان کے انبیاء بھی نہیں کر پائیں گے, اور قرآن کو اس انداز میں پڑھا ہے کہ جیسا میں پڑھتا ہوں. گویا علی نے بتا دیا کہ وہ تمہاری خلقت اور ہے, ہماری خلقت اور ہے. ایک صلوات بر محمد والے.
امام ہر حال میں امام ہوتا ہے، امام ہر ایک سے آگے ہوتا ہے۔ اسی سلسلے امامت میں آپ دیکھیں 9ویں امام کی بھی ولادت، 10ویں امام کی بھی ولادت۔ 9ویں امام کی جب ولادت تو 7 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، 7 سال کی عمر میں یتیم ہوئے۔ مامون نے چند گفتگو یعنی تھوڑی دیر کی گفتگو میں اندازہ کر لیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے بلکہ اہل بیت کے گھرانے کے بچہ ہے۔ جیسے علی تھے، جیسے امام حسن تھے، جیسے حسین تھے، وہی علم لے کے آیا ہے۔ لیکن جب 10ویں امام 6 سال کی عمر میں یتیم ہوئے، معتصم نامی بادشاہ نے زہر دیا تھا 9ویں امام کو ہمدردی دکھانے کے لیے کہ میں ان کا چاہنے والا ہوں، میں بھلا کیوں قتل کروں گا۔ 10ویں امام کو اپنے یہاں رکھا اور جنیدی نام کے عالم کا انتخاب کیا کہ جو 10ویں امام کو جا کے پڑھائیں۔ 6 سال کی عمر ہے، توجہ کیجئے گا۔ مگر چند دنوں کے بعد جب جنیدی کو معتصم نے بلایا اور کہا کہ کتنا ایکسپٹ کر رہے ہیں، کس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں، کیا سیکھ رہے ہیں، تو کہا ارے کیا پوچھتے ہو، یہ بچہ نہیں ہے بلکہ عالم یہ ہے، ایک حرف میں تعلیم دیتا ہوں اس کے 1000 باب کھول دیتا ہے، اور دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کو پڑھا رہا ہوں مگر خدا شاہد ہے کہ میں اس سے پڑھ رہا ہوں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، امام ہر حال میں امام ہوتا ہے، امام کو کبھی کسی سے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ اب ایک جملہ میں کہہ دوں اپنے وقت کے امام کے لیے کہ ذرا بتائیے کہ امام کا مطلب ہوتا ہے آگے آگے رہنے والا۔ تو جب امام ہمارے 12ویں امام ظہور فرمائیں گے تو مثلاً آ کے مثال کے طور پہ بائک چلانا ہو تو مولانا واجد صاحب سے کہیں گے کہ ذرا مجھے بھی سکھا دیجئے، کار چلانا ہو تو شاداب بھائی سے کہیں گے ذرا مجھے بھی سکھلا دیجئے، ایروپلین اگر اڑانا ہو تو کیا کسی سے کچھ سیکھیں گے؟ نہیں، امام ہر حال میں امام ہوتا ہے، چاہے جو بھی زمانہ ہو، کوئی بھی انسان ان کے مقابل میں نہیں آ سکتا ہے۔ نہ کل امام معصوم کا کوئی جواب تھا، نہ آج ہے، نہ قیامت تک کوئی جواب ہو سکتا ہے۔ امام ہر حال میں امام ہوتا ہے، امام کے آگے کوئی جا نہیں سکتا ہے، امام کے مقابلے میں کوئی ٹک نہیں سکتا ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسی لیے مولا کائنات نے منبر سلونی پہ جانے کے بعد آپ میں سوچنے کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ہر شے کا علم ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ اپنے وعدے کے مطابق 10 منٹ کے اندر میں نے اپنی بات کو تمام کر دی، اور آخر میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پالنے والے ہم سب کی تمام گناہوں کو بخش دے، ہمارے مرحومین بالخصوص اس جگہ اس پیر و پور میں جو مومنین دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، اور اس محفل کے ثواب یہاں کے مومنین جملہ مومنین مومنات کی ارواح تک احصال فرما دے۔ پروردگارہ جو بانیان محفل ہیں یا جو حاضرین محفل ہیں ان سب کی تمام جائز حاجتوں کو پورا کر، پالنے والے جہاں جہاں بھی شیعہ نظر قرار ہے ان کی جان مال عزت و آفر کے حفاظت فرما، پرچم اسلام میں سربلند فرما، پرچم کفر نفاق کو سڑنے فرما، ہمارے آخری امام کے ظہور میں جلد از جلد امام کا ظہور ہو۔ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے آپ کو اتنا بہتر بنا لیں کہ جب امام ظہور فرمائیں تو ان کے ناصر پروردگار میں شمار ہو سکے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔